بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل شام کی چائے۔ شام کی چائے میں حضرت خالد بن ولید کی سوانح عمری جاری ہے، تو آئیے اس کی تیسری قسط سنتے ہیں۔ مسلمانوں کو یہ شکست ان کی ایک لغزش سے ہوئی تھی۔ درے پر معمور تیر اندازوں نے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاکید کے اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت لوٹنا شروع کر دیا تھا، جس سے خالد بن ولید جیسے ذہین سردار نے پورا فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں کو شکست سے دوچار کر دیا۔ پھر بھی مسلمان شکست خوردہ نہیں ہوئے تھے اور نہ ان کی قوت بالکل ہی ختم ہو گئی تھی۔ چنانچہ حضور نے 70 آدمیوں کا ایک دستہ مشرکین مکہ کے تعاقب میں روانہ کر دیا۔ دستہ کی روانگی کے بعد حضور خود بھی پوری فوج کے ساتھ مدینہ سے 8 میل تک مشرکین کے تعاقب میں گئے اور مقام حمراء الاسد تک پہنچ گئے۔ ادھر ابو سفیان مکہ کی طرف واپس جاتے ہوئے رواحہ کے مقام پر ٹھہرا اور مشورہ کرنے لگا کہ پلٹ کر مدینہ پر حملہ کر دیا جائے، مگر شبلی نعمانی کی سیرت النبی کی روایت کے مطابق قبیلہ خزاع جو ابھی اسلام نہ لایا تھا لیکن در پردہ اسلام کا طرفدار تھا، اس کے سردار معبد نے ابو سفیان کو سمجھایا، سردار آپ نے میدان احد میں جتنی فتح حاصل کی ہے اسے ہاتھ سے کھونے کی کوشش نہ کیجیے۔ آپ مدینہ پر حملہ کرنے کی بابت سوچ رہے ہیں اور مجھے اطلاع ملی ہے کہ محمد اس قدر ساز و سامان سے ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں کہ ان سے مقابلہ کرنا ممکن نہیں۔ ابو سفیان یہ سن کر بدحواس ہو گیا۔ اس نے مکہ کی طرف تیز رفتاری سے سفر کا حکم دے دیا۔ غزوہ احد تاریخ اسلام کا دوسرا غزوہ تھا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں نے مشرکین مکہ کے 70 آدمیوں کو ہلاک کیا تھا۔ غزوہ احد میں اپنی ایک غلطی کی وجہ سے 70 مسلمان شہید کروا لیے۔ چنانچہ بظاہر مشرکین کا یہ کہنا درست تھا کہ انہوں نے جنگ بدر کا بدلہ لے لیا ہے۔ اس غزوہ میں مشرکین کے مرنے والوں کی تعداد 30 اور بعض روایتوں کے مطابق 24 بتائی جاتی ہے۔ شہداء میں 4 مہاجر اور باقی 66 انصار تھے۔ ان کے علاوہ 40 مسلمان زخمی بھی ہوئے۔ حضور کے چچا حضرت حمزہ، پھپھا کے بیٹے عبداللہ بن حجش اور صحابہ کرام میں سے مصعب بن عمیر، حنظلہ بن ابی عامر، رافع بن مالک، عبداللہ بن عمرو خزرجی اور متعدد بدری صحابی شہید ہو گئے۔ قریش مکہ کی مشرک خواتین کو اس غزوہ میں مسلمانوں کی لاشیں خراب کرنے کا موقع ملا تھا، چنانچہ انہوں نے شہداء کے ناک کان کاٹ کر اپنے جوش انتقام کو سرد کیا۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے مسلم شہداء کے اعضاء کاٹ کر انہیں پھولوں کی طرح پرو کر ہار گوندا اور گلے میں پہنا، پھر جناب حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا۔ ہندہ کا باپ عتبہ غزوہ بدر میں جناب حمزہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ اس کا انتقام اس نے حبشی غلام وحشی کے ہاتھوں جناب حمزہ کو شہید کرا کر لے لیا تھا۔ حبشی غلام وحشی کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس نے حضرت حمزہ کو نیزہ مار کر شہید نہیں کیا تھا، بلکہ اس کے پاس وحشیوں کا لوہے کا ایک گول چکر تھا جس کے چاروں طرف دندانے بنے ہوئے تھے۔ اس پہیے کو گھما کر نشانے پر مارا جاتا تھا۔ یہ پہیہ گھومتا ہوا نشانے پر لگتا اور مضروب مقام کو آری کی طرح کاٹ کر رکھ دیتا تھا۔ وحشی نے اسی پہیے سے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ ہندہ نے جب حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کر چبایا تو وہ اس کے گلے سے نہ اتر سکا اور اس نے اسے اگل دیا۔ تاریخ میں اس وجہ سے اس کا نام جگر خور ہندہ لکھا جاتا ہے۔ اس غزوہ میں مسلمان خواتین نے بڑی جاں فروشی اور جانثاری کا مظاہرہ کیا۔ حضرت ام سلیم اور حضرت عائشہ مشکوں میں پانی بھر بھر کے لاتی تھیں اور زخمیوں کو پلاتی تھیں۔ جس وقت مشرکین نے عام حملہ کیا اور حضور کے گرد صرف چند جانثار باقی رہ گئے تو حضرت ام عمارہ جو مشکیزہ لیے پانی پلاتی پھر رہی تھیں، انہوں نے مشکیزہ ایک طرف پھینکا اور تلوار سونت کر حضور کے پاس پہنچیں اور سینہ سپر ہو گئیں۔ ابن قیمہ نے جب حضور پر تلوار کا وار کیا تو ام عمارہ نے آگے بڑھ کر اس کے وار کو روکا، جس سے ان کا شانہ زخمی ہو گیا۔ ام عمارہ نے پلٹ کر اس پر جوابی حملہ کیا، مگر ابن قیمہ دوہری زرہ بختر پہنے ہوا تھا، اس لیے اس پر ان کی تلوار کے وار کا کوئی اثر نہ ہوا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی یعنی حضرت حمزہ کی ہمشیرہ حضرت صفیہ کو مسلمانوں کی شکست کا حال معلوم ہوا تو مدینہ سے نکل کر میدان احد میں پہنچی۔ مشرکین مکہ اور خاص طور پر ہندہ نے حضرت حمزہ کی لاش کو بگاڑ دیا تھا۔ حضور کو حضرت صفیہ کی آمد کی اطلاع ملی تو حضرت صفیہ کے بیٹے زبیر بن عوام کو بلا کر حکم دیا صفیہ حمزہ کی لاش نہ دیکھنے پائیں۔ جناب زبیر نے والدہ کے پاس پہنچ کے آپ کا حکم سنایا، اے مادر مہربان، جناب رسول کا حکم ہے کہ آپ ماموں حضرت حمزہ کی لاش نہ دیکھنے جائیں۔
جناب صفیہ نے جواب دیا، بیٹے میں بھائی کا حال سن چکی ہوں، خدا کی راہ میں یہ کوئی بڑی قربانی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ جناب رسول خدا کے پاس تشریف لے گئیں اور ان سے درخواست کی، اے خدا کے رسول، مجھے معلوم ہے کہ مشرکین نے میرے بھائی کی لاش بگاڑ دی ہے۔ حمزہ نے اللہ کی راہ میں جو قربانی دی ہے وہ کوئی بڑی قربانی نہیں ہے، آپ مجھے بھائی کی لاش دیکھنے کی اجازت دیجیے، میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گی جس سے مسلمان عورتوں کا سر نیچا ہو۔ حضرت صفیہ کی بات سن کر آپ نے ان کو لاش دیکھنے کی اجازت دے دی۔ حضرت صفیہ کو حضرت امیر حمزہ کی لاش کے پاس پہنچا دیا گیا۔ جناب حمزہ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ ہندا نے ان کی ناک اور کان کاٹ کر ہار بنایا تھا اور اسے گلے میں ڈال کر خوش ہوئی تھی۔ پھر اس نے جناب حمزہ کا کلیجہ نکال کر اسے چبانے کی کوشش بھی کی تھی اور اسے نگل نہ سکی تھی۔ جناب صفیہ نے بھائی کی لاش کو دیکھ کر کہا، ان للہ و انا الیہ راجعون، اور بڑے استقلال کے ساتھ خاموش ہو گئیں۔ اس غزوہ میں حضرت صفیہ کے علاوہ ایک اور انصاری خاتون کا کردار بھی نہایت قابل قدر اور صبر و تحمل کا نادر نمونہ رہا تھا۔ ان خاتون کا باپ، بھائی اور شوہر تینوں غزوہ احد میں شریک تھے۔ پہلے انہیں باپ کی شہادت کی اطلاع ملی تو وہ صرف ان للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر خاموش ہو گئیں۔ پھر انہیں سگے بھائی کی شہادت کی خبر ملی تو انہوں نے کہا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر خبر لانے والے سے دریافت کیا، یہ تو بتاؤ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں؟ اس نے جواب دیا، اللہ کا شکر ہے کہ وہ بخیریت ہیں۔ خاتون نے کہا، الحمدللہ، اور خاموش ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد انہیں اپنے شوہر کی شہادت کی اطلاع پہنچائی گئی تو انہوں نے کہا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر خبر لانے والے سے پوچھا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر سناؤ، وہ تو خیریت سے ہیں نا؟ اس نے جواب دیا، رسول خدا بالکل خیریت سے ہیں۔ انصاری خاتون نے کہا، الحمدللہ، اور حضور کو تلاش کرتی ہوئی آپ کے پاس پہنچی۔ انہوں نے بالکل قریب جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کو غور سے دیکھا اور بولیں، تیرے ہوتے ہوئے سب مصیبتیں ہیچ ہیں، میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی، فدا اے شہیدیں تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم۔ غزوہ احد میں درہ عینین کے تیر اندازوں نے اپنی جگہ چھوڑ کے حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نافرمانی کی تھی اور جس کے نتیجے میں قریش مکہ کے سردار خالد بن ولید نے مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچایا تھا، اس پر خداوند تعالیٰ نے سخت گرفت کی اور اس پر سورہ آل عمران کی 2 آیات نازل ہوئیں جن میں صاف طور پر کہا گیا ہے، محمد خدا نہیں ہیں، ایک رسول ہیں، اور جیسے پہلے رسول وفات پا گئے ان کو بھی تم سے ایک نہ ایک دن جدا ہو جانا ہے۔ پھر یہ کیسے درست ہوگا کہ تم ان کے اٹھ جانے پر تحریک حق کی ساری بساط لپیٹ کے رکھ دو اور ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھے رہو۔ آل عمران کی دوسری آیت میں کہا گیا ہے، تمہیں ان خدا پرستوں کا نمونہ سامنے رکھنا چاہیے جنہوں نے سابق تاریخ میں انبیاء کے ساتھ ہو کر اپنی جانیں دیں اور باطل کے سامنے سرنگوں ہونے پر تیار نہ ہوئے۔ اللہ ایسے ہی صبر کیش لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ جنگ کے اختتام پر جب اس پر غور کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اگر درہ کو رسول خدا کے حکم کے مطابق خالی نہ چھوڑا جاتا تو مسلمان فاتح ہوتے۔ دوسری بات جو سامنے آئی وہ خالد بن ولید کی اعلیٰ فنی مہارت اور دور اندیشی تھی جس نے مسلمانوں کو 70 جانوں سے محروم کر دیا۔ چنانچہ یہ بات طے پائی کہ آئندہ جنگوں میں خالد بن ولید پر خاص طور پر نظر رکھی جائے گی۔ جنگ احد فیصلہ کن نہ تھی، اگرچہ مسلمانوں کا اس میں جانی نقصان کافی ہوا تھا، مگر مشرکین کا مدینہ پر حملہ نہ کرنا اور عجلت میں میدان سے ہٹ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ مشرکین کو اپنی فتح کا یقین نہ تھا۔ دوسری طرف لشکر اسلام کا نقصان اٹھانے کے باوجود ابو سفیان کا تعاقب کرنا اور ابو سفیان کا مسلمانوں کی آمد کی خبر پا کر سر پر پیر رکھ کے مکے کو بھاگنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ غزوہ احد فیصلہ کن نہ تھا۔ ابو سفیان نے چلتے وقت خود ہی اعلان کیا تھا کہ اگلے سال بدر میں پھر جنگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں اس جنگ کا نقشہ یوں کھینچا ہے، اللہ نے تائید اور نصرت کا جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا۔ ابتدا میں اس کے حکم سے تم ان کو قتل کر رہے تھے، لیکن جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا تو جو ہی وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی کہ مال غنیمت، تو تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔
تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق تو یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف کر ہی دیا، کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے۔ جنگ احد کے بعد قریش مکہ کا باشعور اور شجاع سردار خالد بن ولید ہمیں پھر جنگ خندق میں سرگرم نظر آتا ہے۔ جنگ خندق کا دوسرا نام غزوہ احزاب بھی ہے۔ جنگ احد سے ناکام واپس جاتے ہوئے مشرکین مکہ کے سردار اعلیٰ نے مسلمانوں کو خبردار کیا تھا کہ آئندہ سال میدان بدر میں پھر جنگ ہوگی۔ چنانچہ اس جنگ کے لیے دونوں طرف سے زور و شور سے تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اس درمیانی عرصہ میں چھوٹی موٹی جھڑپیں اور مسلمانوں کے ساتھ مختلف قسم کی اعزار رسانیاں ہوتی رہیں۔ کچھ مسلمانوں کو تبلیغ کے بہانے مشرکین نے بلوایا اور پھر انہیں بے دردی سے قتل کر دیا۔ مسلمان تکالیف برداشت کرتے رہے مگر اپنی تیاریوں سے غافل نہ ہوئے۔ جب غزوہ احد کو تقریباً 1 سال گزر گیا تو مکہ سے ایک شخص مدینہ آیا اور اس نے گھر گھر جا کر لوگوں کو بتایا کہ اس دفعہ ابو سفیان اتنا بڑا لشکر اور اتنا زیادہ ساز و سامان لے کر مدینہ پر حملہ کے لیے آ رہا ہے کہ خدا نخواستہ مدینہ منورہ کھنڈرات میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ خبر مسلمانوں کے لیے بڑی پریشان کن تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورے کے بعد 1500 پیادوں اور صرف 10 سواروں پر مشتمل ایک لشکر ترتیب دیا۔ پھر عبداللہ بن رواجہ یا عبداللہ بن ابی بن سلول کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر کیا اور اس بے سر و سامان لشکر کے ساتھ میدان بدر میں پہنچ کر خیمہ زن ہوئے۔ ادھر ابو سفیان 2000 سواروں کے ساتھ مدینہ پر حملہ کے لیے روانہ ہوا۔ مدینہ میں جو شخص ابو سفیان کی تیاریوں کی خبر لے کر آیا تھا وہ دراصل ابو سفیان ہی کا بھیجا ہوا ایک جاسوس تھا۔ اس سے ابو سفیان کا مقصد یہ تھا کہ اس خبر سے مدینہ والے گھبرا جائیں اور ان پر جنگ سے پہلے ہی مشرکین مکہ کا رعب، خوف اور دہشت طاری ہو جائے، مگر اس کی یہ جنگی حکمت عملی ناکام ہو گئی۔ مدینہ والے خوف زدہ ہونے کی بجائے اپنی تیاری مکمل کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرکردگی میں میدان بدر میں پہلے ہی پہنچ گئے، اور اس کی اطلاع ابو سفیان کو اس وقت ملی جب وہ مکہ سے 2 روز کی مسافت طے کر چکا تھا اور مقام زہران یا اسفان میں قیام پذیر تھا۔ مسلمانوں کے میدان بدر میں خیمہ زن ہونے کی خبر نے ابو سفیان کو اس قدر بدحواس کیا کہ اس نے میدان بدر جانے کا ارادہ منسوخ کر دیا اور قحط سالی کا بہانہ کر کے مکہ واپس لوٹ گیا۔ یہ اس کی ذہنی شکست کا ثبوت بھی تھا اور آغاز بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ میدان بدر میں 8 روز تک خیمہ زن رہے اور دشمن کا انتظار کرتے رہے۔ پھر جب آپ کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان زہران سے واپس ہو گیا ہے تو آپ بھی لشکر لے کر مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ یہ ایک طرح سے مسلمانوں کی فتح تھی، اور اس سے پچھلے سال احد میں ان کو جو نقصان اٹھانا پڑا تھا اس کی ایک گنا گون تلافی ہو گئی تھی۔ دوسری طرف جب ابو سفیان ناکام اور نامراد مکہ واپس پہنچا تو اسے پورے قریش میں سخت ندامت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ واقعہ رجب 4 سنہ ہجری کا ہے اور یہ غزوہ بدر ثانی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس کے بعد 5 سنہ ہجری میں غزوہ ذات الرقاع، غزوہ دوم الجندل، غزوہ مریسا یا غزوہ بنو مستلق پیش آئے، مگر یہ سب چھوٹی چھوٹی جھڑپیں یا صرف واقعات تھے جن میں مشرکین بغیر مقابلے کے میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ غزوہ مریسا سے واپسی کے دوران ایک واقعہ افق میں پیش آیا تھا۔ اس کا محرک رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ اس واقعہ میں حضرت عائشہ پر الزام لگایا گیا تھا جس کی تردید وحی الہی کے ذریعے کی گئی، اور کیوں نہ تم نے اسے سنتے ہی کہہ دیا کہ ہم ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے۔ سورہ نور۔ پھر اسی سال ہجری 5 سنہ میں غزوہ خندق یا غزوہ احزاب پیش آیا۔ اس مرتبہ ابو سفیان کی سرداری میں 10,000 کا ٹڈی دل مدینہ میں اسلامی حکومت کو ختم کرنے کے قصد سے مکہ سے روانہ ہوا۔ مشرکین مکہ کے ساتھ یہود بھی شامل ہو گئے جن کی کوشش سے بنو غطفان، بنو اسد، بنو سعد اور بنو سلیم جیسے قبائل بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ اس اتحادی لشکر کو مدینہ میں یہودیوں کے قبائل بنو قریظہ اور گروہ منافقین کے تعاون اور مدد کا بھی یقین تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مشرکین مکہ کی ان تیاریوں کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ اس مجلس مشاورت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک خاص صحابی حضرت سلیمان فارسی بھی شامل تھے۔ خبر یہ تھی کہ ایک عظیم الشان لشکر کے ساتھ غنیم مدینہ پر حملے کو آ رہا ہے، اس لیے باہمی طور پر
طے یہ پایا کہ بجائے میدان بدر یا کسی کھلی جگہ جنگ کرنے کے بہتر یہ ہوگا کہ شہر بند ہو کر مدافعتی جنگ کا انداز اختیار کیا جائے۔ اس پر جناب سلیمان فارسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم ایرانی ایسے موقع پر شہر کے گرد خندق کھود کر مدافعت کرتے ہیں۔ حضور اس طریقہ جنگ کو بھی پیش نظر رکھ کر کوئی فیصلہ کریں تو شاید کوئی اور بہتر صورت پیدا ہو سکے۔ حضور اکرم جو رسول خدا اور پیغمبر اسلام ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم جنرل بھی تھے، آپ نے حضرت سلیمان فارسی کی تجویز پر غور کیا تو آپ کو یہ بات پسند آئی۔ آپ نے فوراً اسے عملی شکل دینے کے انتظامات شروع کر دیے۔ اس وقت مدینہ کے 3 اطراف میں دشوار گزار پہاڑ، کھجور کے باغات اور مکانات تھے جو ایک قدرتی فصیل کا کام دیتے تھے۔ صرف ایک یعنی شامی سمت خالی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گھوڑے پر سوار ہو کر خندق کی حدود متعین کرنے کے لیے نکلے اور موقع کا معائنہ کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ شیخین سے مغربی گوشہ یعنی جبل صلع تک، دوسرے لفظوں میں مدینہ کے شمال مشرق سے شمال مغرب تک نیم دائرہ شکل میں خندق کھودی جائے۔ آپ نے 10 صحابہ کے گروہ 10 گز زمین کی کھدائی کے لیے مقرر کیے اور 3000 فدائیان اسلام نے 20 دن کے اندر خندق کھود لی۔ ایک اور روایت کے مطابق خندق صرف 6 دن میں تیار ہو گئی تھی۔ یہ خندق 15 فٹ چوڑی اور 15 فٹ گہری تھی۔ اس کی مجموعی لمبائی 3.5 میل تھی۔ بعد میں مختلف قبائل نے بطور خود اپنے محلوں کی حفاظت کے لیے اسے اور آگے بڑھایا اور جنوب میں عیدگاہ مسجد امامہ کے مغرب سے گزارتے ہوئے قباء کے رخ پر کافی دور بڑھا لے گئے۔ درمیان میں کئی پہاڑیاں بھی آئیں جن سے فوجی چوکیوں کا کام لیا گیا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ مدینہ کی سنگلاخ زمین کو 5 گز چوڑائی میں اور 5 ہی گز گہرائی تک کھودنا کس قدر دشوار تھا۔ جاڑے کی شدت اور فاقہ کشی کی صعوبت اس پر متضاد تھی، مگر کیا مجال جو کسی کے چہرے پر ہلکی سی شکن بھی آئی ہو۔ صحابہ کرام دن رات بھوک و پیاس سے بے نیاز ہو کر خندق کھودنے میں مصروف تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عام مزدور کی طرح صحابہ کے ساتھ کھدائی میں شریک تھے۔ خندق کھودتے کھودتے گہرائی میں ایک سخت چٹان راہ میں آ گئی۔ چٹان ایسی سخت تھی کہ اس پر کسی ضرب کا اثر نہ ہوتا تھا۔ صحابہ کرام نے پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ تشریف لائے اس عالم میں کہ 3 دن کا فاقہ تھا اور پیٹ پر پتھر بندھا تھا، مگر حضور کے دست مبارک نے معجزے کا کام کیا۔ آپ نے چٹان پر اپنا پھاوڑا مارا اور حکم خداوندی سے چٹان تودہ خاک بن کر بکھر گئی۔ آپ نے اس موقع پر فرمایا، مسلمانوں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں یمن، ایران اور رومی علاقوں کی فتح کی نوید دیتا ہے۔ صحابہ کرام کے چہرے مسرت سے چمک اٹھے، مگر منافقین کے چہرے لٹک گئے۔ ایک منافق نے دوسرے سے کہا، اس وعدے پر یقین نہ کرنا، یہ محض فریب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے خواتین اور بچوں کو محفوظ مکانوں میں پہنچا دیا گیا اور ان پر ان کی حمیت اور عصمت کا پہرا ہی کافی سمجھا گیا، اور صرف ایک مرد یعنی حسان بن ثابت جنہیں جنگ سے معاف رکھا گیا تھا، ان کو خواتین کی نگہداشت پر مقرر کیا گیا۔ 10,000 کا لشکر تھا۔ اس نے مسلمانوں کو میدان احد میں نہ پایا تو بکھرے ہوئے سیلاب کی طرح مدینہ کی طرف بڑھا، لیکن جب اس نے مدینہ کے سامنے گہری خندق دیکھی تو دل محسوس کے رہ گیا۔ شہر میں داخلہ کی کوئی سبیل نہ تھی۔ اس نے بنو غطفان کو احد کی طرف پھیلایا اور خود مجمع سیال کے پاس خیمہ زن ہو کر مدینہ پر حملہ کی تدبیریں سوچنے لگا۔ خالد بن ولید جنگ خندق کے موقع پر بھی پیش تھا۔ وہ سارا دن خندق کے کنارے کنارے گشت کرتا رہتا تاکہ اگر خندق کا کوئی حصہ کمزور نظر آئے یا مسلمان غفلت کی حالت میں دکھائی دیں تو خندق پار کر کے ان پر حملہ کیا جائے، لیکن مسلمان باوجود مشکلات کے کفار کے ارادوں سے بے خبر اور غافل نہ تھے۔ خالد بن ولید پر تو ان کی ہر وقت نظر رہتی تھی۔ جب بھی انہیں احساس ہوتا کہ خالد اپنے ساتھیوں کے ساتھ خندق پار کرنا چاہتا ہے، وہ تیروں کی بارش کر کے ان سب کو پیچھے دھکیل دیتے۔ اگر خالد کو خندق پار کرنے کا موقع مل جاتا تو مسلمانوں کے لیے بے حد مشکل اور نازک صورتحال پیدا ہو جاتی۔ مسلمان اسی لیے بے حد چوکنے تھے، رات دن باری باری دستے پہرا دیتے اور خالد بن ولید یا کسی اور کافر سردار کو حملہ کا کوئی موقع نہ دے رہے تھے۔ محاصرہ جس قدر طول کھینچ رہا تھا، مشرکین مکہ کی پریشانی اسی قدر بڑھتی جا رہی تھی۔ آخرکار کفار نے تنگ آ کر نئی حکمت عملی اختیار کی۔ انہوں نے عرب کے بڑے بڑے جرنیلوں کے لیے ایک ایک دن مقرر کر دیا۔ ہر جرنیل اپنی باری پر پوری فوج کو لڑاتا تھا، مگر خندق عبور نہ کی جا سکی۔ آخر مشرکین مکہ نے عام حملہ کا قصد کر لیا۔ اس دن ان کی تمام فوج ایک ساتھ حرکت میں آ گئی اور مدینہ پر چڑھ دوڑی۔
اتفاق سے ایک جگہ خندق کچھ کم چوڑی تھی۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عرب کا نامی گرامی پہلوان عمرو بن عبدو ماں اپنے گھوڑے کے خندق پار کر گیا۔ اس کے ساتھ ہی زرار، جبیدہ اور نوفل وغیرہ چند اور سوار بھی خندق پار کر گئے۔ عمرو بن عبدو قریش کا وہ پہلوان اور نامور بہادر تھا جو تنہا 1000 سواروں پر بھاری مانا جاتا تھا۔ وہ جنگ بدر میں زخمی ہو گیا تھا اور اس نے قسم کھائی تھی کہ جب تک انتقام نہ لے لوں گا اپنے سر میں تیل نہ ڈالوں گا۔ اس نے عرب کے دستور کے مطابق مبازرت کے لیے اپنا مقابل طلب کیا۔ جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے اس کی للکار کا جواب دیا۔ دست رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب علی کو مسلح کر کے مقابلے کو بھیجا۔ مقابلہ بڑا ہی سخت تھا، دونوں میں کافی دیر تک کشمکش ہوئی۔ حضرت علی کی پیشانی پر ہلکا سا زخم آیا۔ شیر خدا نے جوابی حملہ میں ذوالفقار شمشیر آبدار کا ایسا ہاتھ مارا کہ عمرو بن عبدو کا جسم 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور جناب علی نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ عمرو بن عبدو کے دوسرے ساتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ عمرو کا ایک ساتھی نوفل بن عبداللہ بن مغیرہ مخزومی تھا۔ وہ خندق پار نہ کر سکا اور گھوڑے سمیت اس میں گر پڑا۔ مسلمانوں نے اس پر تیر برسانا شروع کر دیے۔ نوفل نے آواز لگائی، مسلمانوں مجھے یوں ہلاک نہ کرو، میں شریفانہ موت چاہتا ہوں۔ جناب علی نے اشارے سے تیر اندازوں کو روکا، پھر وہ خود خندق کے اندر اترے اور نوفل کو مقابلہ کی دعوت دی۔ نوفل نے تلوار کھینچ کر جناب علی پر حملہ کیا، مگر وہ ان کا جوابی حملہ نہ روک سکا اور قتل ہو گیا۔ یہی وہ دن تھا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 نمازیں قضا ہوئیں۔ آخر مشرکین نے طے کیا کہ یہودیوں کا قبیلہ بنو قریظہ جو مدینہ میں موجود ہے، اس سے رابطہ قائم کر کے اسے مسلمانوں پر پشت سے حملہ کرنے پر آمادہ کیا جائے۔ اس صورت میں مسلمان 2 طرفہ حملے سے پریشان ہو کر شکست کھا جائیں گے۔ مشرکین کی یہ ترکیب کسی حد تک کامیاب ہوئی اور بنو قریظہ نے ان کی مدد کرنے کا وعدہ کر لیا۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا پہلے سے اندازہ تھا، پس انہوں نے یہ اطلاع پاتے ہی 200 سپاہیوں کا ایک دستہ بنو قریظہ کے متوقع حملے کے لیے الگ کر لیا اور اسے بنو قریظہ جانے والے راستوں پر مامور کر دیا۔ اس حکمت عملی سے بنو قریظہ کے یہودی اندرونی طور پر حملہ کرنے میں ناکام رہے، پھر بھی یہ بدذات اپنی شرارت سے باز نہ آئے۔ یہودیوں کو معلوم تھا کہ مسلمانوں نے عورتوں اور بچوں کو قلعہ نما ایک حویلی میں رکھا ہے۔ انہوں نے سوچا کیوں نہ ان عورتوں اور بچوں کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں حتمی اقدام اٹھانے سے پہلے انہوں نے اپنا ایک آدمی حویلی کی طرف جاسوسی کے لیے بھیجا۔ حویلی کی خواتین کی حفاظت پر چونکہ صرف ایک آدمی مقرر تھا، اس لیے مسلمان خواتین اپنی حفاظت کے لیے ہر وقت خود کمر بستہ رہتی تھیں۔ بنو قریظہ کا جاسوس جب حال احوال معلوم کرنے کے لیے حویلی کے قریب پہنچا تو اسے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ نے دیکھ لیا اور سب خواتین کو خبردار کر دیا اور خود خیمہ کی ایک تناب اکھاڑ کر ہاتھ میں لیے دروازے کے قریب کھڑی ہو گئیں۔ جب جاسوس قریب آیا تو آپ تناب لے کر باہر نکلیں اور فرمایا، دروازہ اندر سے بند کر لو اور کسی صورت میں نہ کھولنا۔ دروازہ اندر سے بند کر لیا گیا۔ آپ یہودی جاسوس کی طرف بڑھیں۔ یہ حضرت صفیہ کی جانثاری، وفاداری اور بہادری کی ایک نمایاں مثال تھی۔ آپ کے بھائی حضرت حمزہ غزوہ احد میں شہید ہو چکے تھے اور وہ خود اس وقت محض ایک خیمہ کی تناب لے کر ایک مسلح یہودی کے مقابلے پر آ گئی تھیں۔ یہی نہیں بلکہ واپسی کا راستہ بھی بند کرا دیا تھا کہ اگر خدا نخواستہ زخمی ہو کر واپس آنا چاہیں تو بھی اندر نہ آ سکیں۔ ظاہر تھا کہ اگر وہ یہودی یا یہودیوں کے ساتھ لڑتی ہوئی حویلی میں واپس آتیں تو ان کے ساتھ دشمن سپاہی بھی حویلی میں داخل ہو کر عورتوں اور بچوں کو نقصان پہنچا سکتے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنی واپسی کا دروازہ بند کرا دیا تھا۔ حضرت صفیہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی یہودی جاسوس کے سر پر پہنچ گئیں۔ ایک تنہا عورت کو دیکھ کر یہودی کچھ پریشان ہو گیا۔ وہ ابھی کسی نتیجے پر نہ پہنچا تھا کہ اس کے سر پر تناب کی چوٹیں پڑنا شروع ہو گئیں۔ اس نے جلدی سے تلوار کھینچی مگر حضرت صفیہ نے اسے تلوار چلانے کا موقع ہی نہ دیا۔ وہ اس قدر تواتر کے ساتھ اس کے سر پر ضربیں لگا رہی تھیں کہ جیسے بارش ہو رہی ہو۔ یہودی سر پر چوٹیں برداشت نہ کر سکا اور زخمی ہو کر گر پڑا، مگر حضرت صفیہ کا ہاتھ بدستور گردش میں تھا اور تناب ہتھوڑے کی طرح یہودی کے سر کو توڑ رہی تھی۔ حضرت صفیہ کا ہاتھ اس وقت رکا جب یہودی کی کھوپڑی چکنا چور ہو گئی۔ حضرت صفیہ نے اس کی لاش کھینچ کے سڑک پر ڈال دی تاکہ اس کے ساتھیوں کو فوراً نظر آ جائے۔ تو یہ تھی ناظرین قسط نمبر 3۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔
اپنا بہت سا خیال رکھیے اور اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔